السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 2-3 روز پہلے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد اب بہت سے افغانیوں کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک لاٹری نکل آئی ہو. اور وہ لاٹری کیا ہے؟ لاٹری یہ ہے کہ سب سے پہلے کینیڈا نے اعلان کیا کہ وہ 20,000 کے قریب افغانیوں کو لمبی سیاسی پناہ دے گا. یعنی سیاسی پناہ سے مراد یہ ہے کہ ان کو ویزا فراہم کیا جائے گا. اس کے بعد کینیڈین قوانین کے تحت وہاں پر ان کو سیاسی پناہ دی جائے گی. اس کے بعد ان کو پرماننٹ ریزیڈنٹ یعنی مستقل رہائشی، اور اس کے بعد وہ سٹیزن شپ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. اسی طرح کا اعلان امریکہ کی جانب سے بھی آیا کہ وہ بہت سے ایسے افغان نیشنلز کو اپنے ملک میں بلائے گا، وہاں ان کو گرین کارڈ دے گا، پرماننٹ سٹے دے گا. جن لوگوں نے ماضی قریب میں یا گزشتہ 20 سال میں امریکہ کے لیے خدمات سر انجام دی، کسی نہ کسی طور پر وہ امریکی کمپنیوں کے ساتھ، امریکی سفارت خانے کے ساتھ، امریکی جاسوسی اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے، تعاون کرتے رہے، امریکی کانٹریکٹرز کے ساتھ ان کے روابط تھے. اور اب چونکہ بقول امریکہ کے ان کی زندگی افغانستان میں خطرے میں ہے، لہذا ایسے لوگوں کو ترجیحی بنیاد پر پرماننٹ ریزیڈنٹ شپ یا گرین کارڈ دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اب برطانیہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ 20,000 افغانیوں کو برطانیہ میں طویل مدتی رہائش فراہم کرے گا. اور طویل مدتی رہائش سے مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہاں پر سیٹل کیا جائے گا، ان کو نوکریاں دی جائیں گی، ان کی دیکھ بھال کی جائے گی، اسی طرح جس طرح برطانیہ میں کوئی بھی گرین کارڈ ہولڈر یا پرماننٹ ریزیڈنٹ جس چیز کا حقدار ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے برطانوی قوانین کے مطابق ان کو سٹیزن شپ بھی آفر کی جائے گی. اسی طرح کے خیالات کا اظہار جرمنی اور دیگر یورپی ممالک نے پہلے ہی کر رکھا ہے. اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانیوں کے لیے بہت بڑی لاٹری ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی افغانی یہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی بھی افغانی ان ممالک میں جا سکتا ہے اور بائی ہک اور بائی کروک یعنی جیسے بھی ہو وہ کسی طرح وہاں پر چلے جائیں. جس طرح بہت سے افغانیوں نے ایران کے راستے ترکی میں داخلے کی کوشش کی یا داخل ہو گئے، اب پاکستان آئے ہیں، پاکستان سے کسی نہ کسی طرح کسی دوسرے ملک میں جائیں گے، سیاسی پناہ حاصل کریں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین موقع ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک میں سیاسی پناہ حاصل کی جائے. اسی طرح UAE میں مقیم افغانی باشندے جن کے خاندان اس وقت افغانستان میں ہیں، یا وہ باشندے جن کے خاندان وزٹ ویزے پر اس وقت UAE میں ہیں، وہ UAE حکومت سے درخواست کریں گے کہ ان کو وہاں پر مستقل رہائش فراہم کی جائے، کیونکہ افغانستان میں ان کی واپسی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اور اس صورتحال سے بہت زیادہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا اٹھائیں گے. اب معلوم نہیں UAE کی پالیسی اس حوالے سے کیا ہے، لیکن پاکستان کی پالیسی واضح ہے، ترکی کی، ایران کی پالیسی واضح ہے کہ پاکستان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ مزید افغان ریفیوجیز یا افغان مہاجرین کو اپنے ہاں سیٹل کرنے کا، اپنے ہاں رہائش دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا. پہلے ہی لاکھوں کی تعداد میں افغان باشندے پاکستان میں موجود ہیں جو پاکستانی معیشت پر بوجھ ہیں، اور حکومت پاکستان کی جانب سے کچھ افغان ایسے ہیں جو کہ مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں، جن میں سمگلنگ وغیرہ ہے، کچھ دہشت گردی میں ملوث ہیں. لیکن اب یہ جو بوجھ آئے گا، یہ افغانستان کی صورتحال کا، اس بوجھ کو برداشت کرنا پڑے گا پاکستان کو اور ایران کو، جو کہ بالکل ہمسایہ ممالک ہیں. اب سینٹرل ایشین ریپبلک کی جانب تو کوئی جاتا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو زیادہ تر جو پشتون افغان ہیں ان کے لیے پاکستان اور ایران، یا ایون دری یا فارسی بولنے والے جو افغان ہیں ان کے لیے پاکستان اور ایران بہترین پناہ گاہیں ہیں. اور پہلے ایران میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین موجود ہیں. ترکی نے تو اپنی سرحدیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ظاہر ہے
یورپ کی جانب سے اس پر بھی پریشر آ سکتا ہے. ممکن ہے ترکی کچھ لوگوں کو سیاسی پناہ دے دے, وہ ظاہر ہے لیڈر حضرات ہوں گے, کچھ لوگ پاکستان میں سیاسی پناہ حاصل کریں گے. لیکن بات ہو رہی تھی لاٹری کی. اب لاٹری یہ ان لوگوں کے لیے ہے, اب جس طرح برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ خواتین کو اور بچیوں کو ترجیح دے گا, یعنی عام افغانیوں کو نہیں. اور ان میں یہ وہ لوگ ہیں, میں کھل کر بات کرتا ہوں, جنہوں نے گزشتہ 20 سال کے دوران طالبان کے خلاف حامد کارزئی کی حکومت ہو یا اشرف غنی کی حکومت ہو, ان کا ساتھ دیا, یا امریکی یا نیٹو فورسز کا ساتھ دیا, امریکی خفیہ اداروں کا ساتھ دیا, تعاون کیا, ان کے لیے مخبری کی, برطانوی خفیہ ادارے MI6 کے لیے مخبری کی, ان کی انٹیلیجنس ایجنسی, دیگر انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے مخبری کی, جرمن اداروں کے لیے مخبریاں کی, کام کیا, مختلف NGOs کے روپ میں وہاں پر قائم ادارے جو کہ بنیادی ان کا کام جاسوسی تھا, ان کے لیے کام کیا, یا کسی امریکن کمپنی میں عام ایگزیکٹو کے طور پر, عام کارکن کے ورکر کے طور پر کام کیا. اب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, یعنی جس کے نام کے ساتھ تھوڑا سا بھی یہ جڑا ہوا ہے کہ اس نے ماضی میں کسی مغربی ملک کے کسی ادارے کے لیے کام کیا, تو اب ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی, ہماری زندگی تو اس لیے خطرے میں ہے کہ گزشتہ 20 سالوں کے دوران ہم نے آپ کا ساتھ دیا, نیٹو کا, امریکہ کا, کینیڈا کا, یہ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں. اب چونکہ آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جو جس کی پالیسی اس حوالے سے کافی نرم ہے, لیکن آسٹریلیا اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے, ممکن ہے آسٹریلیا بھی اعلان کر دے. اب گزشتہ روز میری ایک جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی, ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ افغانی باشندے, پختون, پشتون افغانی باشندے پاکستانی شناختی کارڈ بنواتے تھے, اگرچہ وہ جعلی تھے, بہرحال مختلف سرکاری حکام کے ساتھ مل کر وہ شناختی کارڈ بنوا لیتے تھے, پاسپورٹ بنوانے میں کامیاب ہوتے تھے, اور اس پاکستانی پاسپورٹ پر وہ مڈل ایسٹ میں بھی گئے, وہ سعودی عرب میں بھی گئے, دیگر ممالک میں بھی گئے, کیونکہ بظاہر وہ پاسپورٹ جینون تھا. اب وہ میرے جرنلسٹ دوست کا یہ کہنا ہے کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ اب پختون جو ہیں ٹرائبل ایریاز میں رہنے والے, اور وہ ان کی کوشش اور خواہش یہ ہوگی پڑھے لکھے پختون کہ وہ افغانستان کا شناختی کارڈ حاصل کریں, وہاں کی کسی کمپنی کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں, افغانستان کا پاسپورٹ یا سفری دستاویزات حاصل کریں, اور یہاں سے کسی نہ کسی طرح ترکی چلے جائیں, کسی نہ کسی طرح متحدہ عرب امارات چلے جائیں, برطانیہ چلے جائیں, کینیڈا, کسی نہ کسی طرح وہاں پر چلے جائیں, چاہے قانونی طور پر, غیر قانونی طور پر, زمینی راستے سے, سمندری راستے سے, فضائی راستے سے, وہاں لینڈ کر کے سب سے پہلا کام ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ سیاسی پناہ کے لیے درخواست دیں گے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو افغانی باشندہ ظاہر کریں گے. ویسے بھی ڈیورنڈ لائن جو ہمارے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سرحد ہے جس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں, اس کے آر اور پار رہنے والے جو افغانی ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستانی بھی تصور کرتے ہیں, افغانی بھی تصور کرتے ہیں. جو پاکستانی ہیں, وہ جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آدھے پاکستانی اور آدھے افغانی ہیں. تو یہ لاٹری ان لوگوں کے لیے بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل قریب میں مغربی ممالک جس طرح کے وعدے کر رہے ہیں, کیا وہ اپنے ان وعدوں پر, عہد و پیما پر پورا بھی اتریں گے یا نہیں. بڑی دلچسپ صورتحال ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.